أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. گزشتہ چند جمعوں سے آیت الکرسی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں. آج جمادی الثانی کی 20 تاریخ ہے اور 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. مناسب یہی سمجھا کہ جو موضوع ہمارا ریگولر چل رہا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کر دیں گے، اور آج مناقب اور فضائل صدیق اکبر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں تاکہ ہمیں اسلام کی ان بنیادوں کے بارے میں پورا علم آ جائے. صحابہ کرام ہمارے اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں. صحابہ کی وجہ سے اللہ کا قرآن ہم تک پہنچا، صحابہ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت ہم تک پہنچی، اور یہ ایسا واسطہ اور ذریعہ ہے کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کے بھی گواہ ہیں، رسول اللہ کی حدیث اور سنت کے بھی چشمدید گواہ ہیں. اگر اس جماعت اصحاب پیغمبر کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو قرآن پر بھی اعتماد نہیں رہے گا اور اللہ کے نبی کی سنت پر بھی اعتماد نہیں رہے گا، کیونکہ چشمدید گواہ یہی ہے. جب گواہی نہ ہو تو مدعی کا دعویٰ وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ چونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اساس ہے، تو ان میں سے جو پہلی شخصیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے حق بات سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سسٹم بنایا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے درمیان ایسی نسبتیں ہیں کہ اگر وہ نسبتیں سنی جائیں تو انسان مجبور ہو کر یہ کہنے پر بالآخر تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر میں اور کوئی فرق نہیں ہے سوائے نبوت کے. ایسی نسبتیں موجود ہیں، بندہ بیان کرے، بندہ سنے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا صحابی ہے،
اور اس نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کی اور ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، اور عمر کی 2 سال کا فرق ہے۔ 2 سال رسول اللہ عمر میں بڑے ہیں، 2 سال وہ چھوٹے ہیں۔ لیکن عجب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کو بھی اللہ نے 63 سال عمر دی، ابو بکر کو بھی 63 سال عمر دی۔ رسول اللہ کا مدفن قبر جس جگہ اور جس مٹی میں بنی، ابو بکر کی بھی وہی بنی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا و ابو بکر و عمر، میں، ابو بکر اور عمر، ہم تینوں کو خلقنا من تربت واحدہ، اللہ نے ایک ہی مٹی سے بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کرتے تھے وفیہا ندفن، ہم تینوں کو اللہ ایک ہی مٹی میں دفن فرمائے گا۔ زمانہ گواہ ہے، تینوں ایک ہی مٹی میں مدفون ہیں، ایک ہی جگہ پر تینوں کی قبور مبارک ہے۔ اور پھر میرے نبی نے تیسری بات بھی فرمائی وَمِنْهَا نُخْرَجُ، ہم قیامت کے دن ایک ہی مٹی سے اٹھیں گے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی مٹی میں دفن ہے، انشاءاللہ وہ بات بھی اسی طرح حق سچ ہے کہ قیامت کے دن بھی ایک ہی مٹی سے وہ زندہ ہو کے اٹھیں گے۔ عجیب نسبتیں ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن بھی ان کی تعریف کرتا ہے، رسول اللہ کی زبان بھی ابو بکر کی تعریف کرتی ہے، حتیٰ کہ عرش پر رحمان بھی ابو بکر کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر رب بھی تعریف کرے، قرآن بھی تعریف کرے، رسول عربی بھی تعریف کرے، یقین کیجئے اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام بھی ابو بکر کی تعریف کرتے تھے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، اللہ کی قسم ہے 1400 سال ہو گئے آج تک اور قیامت تک علماء حقہ اور اہل سنت والجماعت جو حق راستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ ابو بکر کی تعریف ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ، ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی 40 سال عمر مبارک رسول اللہ کی پوری نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور وہ کیسے ہے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے گا۔ انہ رآ رؤیا قبل وذالک انہ رآ القمر نزل الی مکہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، مجھے خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا رأى القمر، میں چاند دیکھتا ہوں، خواب میں نے چاند دیکھا، اور وہ مکے میں اترا، اور پھر اس کی روشنی اور اس کا نور مکے کے ہر گھر میں پہنچ گیا۔ پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے آگے دیکھا وہی چاند اڑ کر میری گود میں آ گیا۔ سبحان اللہ، چاند دیکھا، مکے میں نازل ہوا،
ہر گھر کو روشن کر دیا. پھر وہی چاند میں ابو بکر کی گود میں آ گیا. اس وقت مولوی تو تھے کوئی نہیں، عیسائیوں کے راہب ان پر لوگ اعتماد کیا کرتے تھے اور وہ کچھ حق پر بھی چل رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی راہب کے پاس چلے گئے اور یہ خواب بتایا، جناب میں نے خواب میں یوں چاند دیکھا ہے، اترا ہے، نازل ہوا، روشن کیا، میری گود میں آیا. عیسائی راہب نے کہا او جو آخری نبی آنے والا تھا اس کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اس کی نبوت ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے. سن لے ابو بکر صدیق، جب وہ نبوت کا اعلان کرے گا تو اس کا معاون اور مددگار بن جائے گا. پہلے خواب آیا، اجے نبوت کا اعلان بھی نہیں ہویا. حوالہ چاہیے تو میرے پاس ہے، حوالہ میں نے رکھا ہوا ہے، جو بھی کہے میں حاضر ہوں اس کو دکھانے کے لیے. ابو بکر صدیق اب انتظار میں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر غار حرا پہ آ جا رہے ہیں. لمبا واقعہ ہے، میں واقعہ سارا نہیں سنانا چاہتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہے، کب وہ وقت آئے گا، کس بندے کو اللہ اپنا نبی بنائے گا، کس کے سر پر تاج نبوت اللہ رکھے گا اور میں اس کا مددگار اور معاون اور ساتھی بنوں گا. کچھ وقت گزرا، ابو بکر صدیق کھڑے، ادھر سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے او ابو بکر، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا دیا. ابو بکر بغیر کسی دیر کیے، بغیر کسی تاخیر کے کہتا ہے اگر اللہ نے آپ کو اپنا نبی بنا دیا تو مجھے اللہ نے آپ کا پہلا امتی بنا دیا. اللہ، یہ ابو بکر صدیق ہے. عجیب نسبتیں ہیں، عجیب قسمتیں ہیں، عجیب نسبتیں ہیں، عجیب قسمتیں ہیں. او میرے بھائیو، ابو بکر صدیق کون شخص ہے؟ اگر زمین پر کوئی مسئلہ بنے تو اللہ گواہ بن جاتا ہے. او نظر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورت کا نام سورت آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے. اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. غور کریں جی، سورت کا نام سورت آل عمران اور پارہ نمبر 4 ہے. سورت آل عمران کی آیت نمبر میرے بھائیوں 181 نمبر کی آیت ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا، واقعہ سنے پھر آیت کا ترجمہ سناتا ہوں. اللہ نے، غور کا نظرہ، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا او میرا پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون بندہ ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ، آپ کو پتہ ہے قرض بندہ تب مانگتا ہے جب کوئی مجبوری آ جاتی ہے، لیکن میرا بھی آپ کا بھی ایمان ہے اللہ مجبوریوں سے پاک ہے. ایسا ہی ہے نا، اللہ مجبوریوں سے پاک ہے. اللہ کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ اس کا جواب پہلے سنو، سوال عجیب سا آ گیا نا، پھر اگلی بات کرتا ہوں.
تیسرا پارہ آ جائے جی، تیسرے پارے میں اللہ نے کیا فرما دیا؟ اور لوگوں سنو، میں اللہ تم سے قرض مانگ رہا ہوں، اپنی لوڑوں اور ضرورتوں کے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ سنو میں کیوں مانگ رہا ہوں۔ سورت کا نام سورت البقرہ ہے، تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 261 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور لوگوں سن لو، اے نہ سمجھنا کہ میں کوئی مجبور ہوں، مینوں کوئی لوڑا پہ گئیاں تے تاں میں تارے کول پیسے پہ منگدا تے تاں میں تارے کول قرضے پہ منگدا۔ نا نا لوگوں، مثل الذین ينفقون اموالهم، تم میں سے جو بندہ اپنا مال رب کے حوالے کرے گا، رب کو قرض دے گا، اللہ اس قرض کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ فرمایا مثال دوں گا تب سمجھ آئے گی۔ اللہ پھر مثال سے سمجھا رہا ہے۔ اور لوگوں، زمین کے اندر ہل چلا کر، توجہ ہے سب کی، غور کرنا ذرا، زمین کے اندر ہل چلا کر تم گندم کا دانہ ڈالتے ہو، ایک دانہ ڈالتے ہو، زمین برابر کرتے ہو، پانی لگاتے ہو، کھادے لگاتے ہو، اس میں سے میں اللہ تعالی 7 خوشے پیدا کرتا ہوں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے، میں اللہ کے مشورے پر تم نے ایک دانہ زمین کے حوالے کیا، میں نے وہ کھایا نہیں، تمہارا ضائع نہیں ہونے دیا، ایک کے بدلے میں تمہیں 700 کر کے واپس کر دیے۔ اے نہ سمجھنا لوگوں، اللہ نو کوئی لوڑا پہ گئیاں تے اللہ تواڈے کول قرض پہ منگدا ہے، نا نا، تم ایک دو گے، 1 روپیہ دو گے، میں اللہ 700 کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ اللہ گل سمجھ آ گئی؟ اے جرا اللہ قرض پہ لیندا ہے، اے اللہ دے فائدے واسطے نہیں، تواڈے ساڈے فائدے واسطے ہے۔ اس واسطے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کوئی لوڑیں پڑ گئی، ضرورتیں پڑ گئی، نا نا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ او بندیا، او کنیا والیا، او ملک صاحبہ، او چودھری صاحبہ، او خان صاحبہ، شاہ صاحبہ، سن لے، جتنا زیادہ اخلاص زیادہ ہوئے گا، اللہ اتنا بدلہ زیادہ دیندا جائے گا۔ ایک دے بدلے تے 700 پکا ہو گیا، اور کہنا ذرا، ایک دے بدلے 700 تے پکا ہو گیا، لیکن یہ تیرا دل زیادہ اللہ لے پاسے جھکا ہوا، تیرے دل میں زیادہ اخلاص ہوا، میں اللہ اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اللہ کتنا زیادہ دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ جتنا مرضی ہے دے دوں، کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ دے خزانہ دیدہ انتہائی کوئی نہیں، پوچھیندہ اس کو لے جائیں دی کوئی انتہا ہوئے، بھئی ایک دے بدلے 100 دے لیسی، ایک دے بدلے 700 دے گا۔ فرمایا میری بات کرتے ہو، واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی انتہا کوئی نہیں۔ اس سوال دا میں تو انہوں جواب دیتا ہے، کیرا سوال ہے؟ اللہ فرمایا من
کون ہے ذلذی یقرض اللہ منزا، کون ہے الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے۔ یہاں سے میں نے آپ کو سوال کا جواب دیا، قرض وہ لیتا ہے جسے ضرورتیں ہوتی ہیں، اللہ تا ضرورتاں تو پا کے وقت اللہ کیوں قرضے پہ لیندے تاں واسطے کہ اللہ چاہندا ہے میرا بندہ میرے حکم تے 1 روپیہ لاوے، میں بدلے دے اندر 700 کر کے واپس کراں۔ اللہ آیت اتری، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور تفصیل میں نہیں جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں یہودیوں کا ٹولہ بیٹھا ہے، یہودی لوگ، ان کا ایک مولوی اور راہب احبار، ان کا ایک مولوی صاحب فخاز نام ہے اس کا، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک شاگرد بھی بیٹھا ہوا ہے، باقی عوام بیٹھی ہوئی ہے، چند بندے ہیں۔ ابو بکر صدیق گزرے قریب سے، حضرت ابو بکر نے فرمایا او فخازا مان لے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد کریم اللہ کا رسول ہوں، ایمان قبول کر لے کامیاب ہو جائے گا۔ فخاز بات سن کے کہتا ہے کہ رے اللہ دی گلہ پہ کر دے ہو، اللہ تا ساڈے کول کھڑا قرض منگ دے۔ اللہ ہو سکتا تم اللہ کی باتیں کرتے ہو، اللہ تو ہم سے قرض مانگ رہا ہے، لگتا ہے ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، معاذ اللہ، اللہ کے خزانے خالی ہو گئے، اب اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں قرض دو۔ اور تو دسے نا من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اس نے کہا جی فخاز یہودی نامی بندہ مولوی ان کا کہتا ہے جی کہ اللہ تو ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، جو ہم سے قرضے مانگے وہ کیسے جنت دے گا، میں تو مسلمان نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے بارے میں اس فخاز نامی یہود کا بکواس سنا، ابو بکر کی ایمانی غیرت جاگ اٹھی، برداشت نہ کر سکے، ادھر ہی بھرے مجمع میں ان کے مولوی فخاز کو تھپڑ دے مارا۔ ہائے ہائے، میں مثال دیتا ہوں، یہاں پہ میں آتا ہوں نا، کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجلس میں سے مجھے گالی دے دے، مجھے امید ہے آپ میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ مولوی صاحب نے گالی دیتی ہے تے ابو بکر انہوں نے مولوی نو تھپڑ رسید کیتا، صرف گالی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہلچل مچ گئی، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، ہمارے مولوی کی اتنی بے عزتی، اتنی نہ قدری۔ خیر ابو بکر صدیق تھپڑ مار کے کہتے ہیں اگر میرے پاس تلوار ہوتی اس جملے کی وجہ سے میں تیری گردن اڑا دیتا۔ ہائے ہائی جو کچھ ہے کونا میرے کول، نہ تو میں تیری گردن لہا سٹی ہویا۔ ایک گل آنکھ کے ابو بکر صدیق چلے گئے، پیچھے سے یہودیوں کا وفد کٹھا ہو کر رسول اللہ کے پاس چلے گئے، جناب تہاڈا بڑا قریبی بندہ ہے، آپ کا بڑا قریبی یار ہے، اس نے بھرے مجمع میں ہمارے مولوی کی اس طرح بے عزتی کی ہے، بے ادبی کی ہے اور تھپڑ دے مارا۔ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے بلوایا، بلاؤ ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فخاز اور اس کے ساتھ والے لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ان کو تھپڑ مارا ہے تو نے۔ ابو بکر صدیق کہتا ہے جناب میں تھپڑ ماریا ہے انکار، میں نے تھپڑ مارا ہے انکار کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں مارا ہے تو نے؟ ابو بکر صدیق کہتا ہے جناب اس نے اللہ کے بارے میں یوں بکواس کی ہے، ان اللہ فقیر، معاذ اللہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم بڑے مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اے میرے کو برداشت نہیں ہوتے، میں تھپڑ مارے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او فخاز سچی بات ہے تو نے یہ جملہ کہا ہے؟
ना जी ना, तौबा इस्तिग़फ़ार, मैनू तो पता ही कोई नहीं, मेरे ते फरिश्ता नू पता कोई नहीं, मैंने तो ये जुमला कोई नहीं कहा। यहूदी था ना, झूठ बोल गया है, यहूदी था, मुश्किल वक़्त में मुकर गया। आजकल वाले मुसलमान तो नहीं मरेंदे ना झूठ। आज ये दौर आ चुका है, गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जाता। हाँ, जिस वक़्त गुनाह को गुनाह न समझा जाए, समझो अब ये कौम और ये तबका अल्लाह के अज़ाब का हकदार बन चुका है। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हम अज़ाबों से बचे हुए हैं, यकीन कीजिए। खैर, मुकर गया फिकास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर ये तो इनकारी है, ये कहता है मैंने नहीं कहा। अबू बकर गवाह पेश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जी गवाह तो मेरा कोई नहीं है, साथ बंदा जो कोई नहीं था, अल्लाह के पाक पैगंबर मेरा तो गवाह कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अगर तेरा गवाह कोई नहीं है फिर तैयार हो जा थप्पड़ झीलने के लिए। ये होता है मेरिट, ये होता है जस्टिस, अदल, इंसाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है तो तैयार हो जा। अभी यही बातें हो रही थी, अल्लाह ने कुरान का ये वाला मकाम नाजिल करके बता दिया। क्या फरमाया अल्लाह ने? आयत नंबर 181 है, सूरत का नाम सूरत आले इमरान है। अल्लाह ने फरमाया, लक़द, दो ताकीदें जमा है। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मेरा पैगंबर मैनू अल्लाह मर्दी कसम है सामिया, मैं अल्लाह पाक ने बड़ी तवज्जो नाल सुने केरी शे, कौल अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह फकीरुन व नहनु अगनिया। ए मेरा पैगंबर, मुझे अल्लाह होने की कसम है, यहूदियां दी ए बकवास मैं बड़ी गौर नाल सुनी है। इस मामले दे अंदर ए यहूदी झूठे ने ते सिद्दीक सच्चा है। अल्लाह भाइयों, 20 जमादियुस्सानी है, 22 को उनकी वफात का दिन है सिद्दीक अकबर का। हमारा मौजू आयतुल कुर्सी चल रहा है, उसको मैंने आज पेंडिंग किया आज के दिन के लिए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही अगले हफ्ते से फिर आगे शुरू कर देंगे। याअलमु मा बैना, मैंने याद है, याअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, यही बयान हो रहा था, रोक दिया। मौके की मुनासबत से सिद्दीक अकबर के अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले हमारे दीन के मनारे, हमारी दीन की असासें, हमारे दीन के बुनियादें सहाबा इकराम हैं। उन सहाबा में से सबसे बड़ा सहाबी अबू बकर सिद्दीक है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह पाक ने ऊपर से गवाही दे दी है कि लक़द समिअ अल्लाह कौल अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह फ़कीरुन व नहनु अग़निया। और कुरान का एक और हवाला देखें जी, अबू बकर सिद्दीक की गवाही देते हुए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, तवज्जो से, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। गौर कीजिएगा, हवाला गौर से सुनिएगा। पारा नंबर 24 है और सूरत का नाम सूरत ज़ुमर है। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। और लोगों, वल्लज़ी, और जो बंदा, और मेरा मोहम्मद बंदा, जा बिस्सिद्क़ि, मेरा मोहम्मद सच्ची बात लेके आया, सच्ची बात मक्का वालों के पास लेके आया, सच्ची बात इस उम्मत के पास लेके आया। अल्लाह फिर क्या हुआ, अल्लाह ने फरमाया वसद्दक़ बिही,
ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے محمد کی تصدیق کر دی۔ اللہ، اور فرمایا اولئک ہم المتقون، اور لوگوں نے اللہ پاک سے پوچھو تو میں بتا رہا ہوں کائنات میں اگر سب سے بڑا متقی کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ بھائیو، میں نے عرض کیا یاد رکھو، ابو بکر صدیق اس امت کا امام ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے کبھی اللہ عرش سے بولتا ہے، کبھی قرآن بولتا ہے، کبھی رسول اللہ کی زبان مبارک ہلتی ہے، کبھی صحابہ اٹھ کے ابو بکر کی گواہیاں دیتے ہیں، کبھی جبرائیل آ کر ابو بکر کو ہائے ہائے۔ بات یاد آ گئی، بات لمبی ہو جائے گی، شارٹ کر ذرا سنیے گا۔ مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ شارٹ کر رہا ہوں، یہ واقعے بار بار بیان ہو گئے نا، اس میں بار بار بیان کو کوشش کرنا بھائی نہ کرا خواہ، ٹھیک ہے، تاکہ مسئلہ یعنی زیادہ ٹائم نہ لگے، اصل مقصود سمجھ آ جائے۔ غور کرنا، مشہور واقعہ ہے، عمر بن خطاب غزوہ اسرت کے اندر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، واقعہ یاد آ گیا ہے؟ ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے، لباس بھی ٹھپ کے لپیٹ کے اسی مال میں رکھ دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گئے۔ تو میں 10 روپیے دے ہونے ہوں تو پہلے سوچے نہیں پتہ نہیں بات مسجد تے یا مولوی صاحب تے لگ سی یا مدرسے تے لگ سی یا نہیں، پہلے سوچے نہیں آسا۔ ابو بکر کو دیکھ، نبی نے کہا مال دو، ابو بکر سارا مال ہی لے کے آ گیا، حتیٰ کہ لباس ہی لے کے آ گیا، ٹاٹ کا لباس پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ باتیں ہو رہی تھی، لمبا واقعہ ہے، شارٹ کٹ کرتا ہوں، باتیں ہو رہی تھی، اچانک اللہ کے نبی پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ غور کرنا ذرا، اللہ کے نبی پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ابو بکر بیٹھا ہے ٹاٹ پہن کر، سامان کی گنڈری گٹھری لے کر آ گیا، بیٹھا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اوپر سے کال مل گئی، وحی شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جس وقت توجہ فرمائی، جبرائیل ماں فوئلہ بیکا، کیا ہو گیا تینوں؟ اکھے کیوں جی؟ اکھے یار تو کیوں ٹاٹ دا لباس پائی ودے؟ تو نے کیوں ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ جبرائیل امین کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا لباس دیکھ کر آپ حیران ہو رہے ہیں، ذرا اوپر تو نظر اٹھائیے۔ اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹائے، 7 آسمان نہ دے فرشتہ نے ٹاٹ دا لباس پایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جی جب سے ابو بکر نے زمین پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دے دیا تساں بھی میرے ابو بکر دی نقل کر لو۔ ہائے ہائے، عجیب بات ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، جو آپ کے سامنے ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھا ہوا ہے بوڑھا آدمی، 55 سال کے لگ بھگ عمر ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، یا رسول اللہ اس سے کہیں اللہ پاک عرشوں سے بیٹھ کر تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ تینوں اللہ سلام پہ دینا ہے۔ اگلی گال، سلام کا آ جانا یہ بھی بڑی عجیب نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور نعمت، اس بتانے سے پہلے بات سمجھاؤں۔ تو ہے، میں ہوں، ہمارے مشائخ ہیں، ساری امت کے لوگ ہیں، کوششیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، دیگر عبادتیں کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا،
یہی مقصد ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہن کے بیٹھا ہے، اوپر سے کال ملی ہوئی ہے، جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ سلام دے رہا ہے صدیق اکبر کو، ساتھ ساتھ اللہ ایک اور بات بھی کر رہا ہے، وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا اللہ عرشوں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے اترضا ابو بکر اے تدسا، کہ نہیں میں اللہ تے تو ناراض تا نہیں ہو گیا۔ ہو سکتا ہے تیرے دل چاہے یار اللہ میرے کول سارا مال جو لے لے اس گل دی وجہ تو کوئی پریشان تا نہیں ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ سنا، اللہ کے نبی نے جبرائیل کا جملہ بتایا، تو ابو بکر صدیق کی رونا نکل گیا، چیخ نکل گئی، اور بار بار کہتا جاتا ہے رضی تو ربی، رضی تو ربی، رضی تو ربی، رضی تو ربی، یا رسول اللہ او جی بھی میرا حال کر دے وے، اللہ دی قسم میں اپنے رب تے راضی راضی خودی کو کر بلند اتنا، سمجھے؟ خود کو ذرا اتنا ہائی لیول پہ لے جانا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شعر سنے آنے نا، خودی کو کر بلند اتنا، اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سی اس میں مکسنگ کر لوں تو بات ذرا کھل جائے گی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا صدیق سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور صدیق دسا تو خوش ہیں یا کوئی نہ، اے مقام اور کینو نہیں لبھیا، ایک کوئی صدیق ہے، ایک ہی صدیق ہے۔ اور دیکھیں ہائے میں نے کہا نا شروع میں، جو ساتھی شروع میں آئے، عجیب نسبتیں، عجیب قسمتیں، قرآن کا مطالعہ کرو ذرا۔ اب غور کرنا، میں ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ اللہ، قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ اللیل اسے کہتے ہیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ یہ لمبی سورت ہے، تھوڑی سی ہے، تقریباً ہوں گے 10-12 لائنیں ہوں گی، اندازہ 8-10 لائنیں۔ غور کرنا ذرا میں جو بات کہہ رہا ہوں، اس سورت کے اندر اللہ نے صدیق کا شان بیان کیا۔ غور کرنا، میں جو جملہ سمجھانے لگا غور کرنا۔ اس سورت کے اندر، سورت لیل کے اندر اللہ نے صدیق کا شان بیان کیا۔ اس کے بعد سورت ہے سورت ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آتی ہے نا اکثر ساتھیوں کو، غور کرنا ذرا۔ سورت لیل میں ابو بکر کا شان کا ذکر ہے، اس کے بعد سورت ہے سورت ضحیٰ اور علم نشرح، ان دونوں صورتوں میں نبی کی عظمت کا ذکر ہے۔ سوال پیدا ہوا، اللہ نبی کا شان زیادہ ہے، ابو بکر کا شان نبی سے کم ہے، اللہ جیندہ شان زیادہ ہوئے اس نو پہلے ذکر کریندے تے جیرے دا تھوڑا گھٹ ہوئے اس نو بعد ذکر کریندے، لیکن اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا کہ پہلے صدیق کا شان بیان کیا، پھر رسول اللہ کا شان بیان کیا؟ مشیت بول کے جواب دیتی ہے، لوگوں کو بتلا دیا، او لوگوں اگر تم محمد تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے صدیق کا شان مانو گے، پھر محمد تک پہنچ سکو گے۔ اللہ، صدیق کی عظمت کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ کار ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا غور کریں گے، آپ کو ایک اور چیز سناؤں جو آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا،
آپ نے ویسے علماء سے کئی دفعہ سنا ہے، میں نے بھی یہاں پہ کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے نبی کی مدح کی ہے، نعت خوانی کی ہے، احسن من کلم ترکت عینی، سنے نا شاہ ہے؟ وہ بھی محفل ایک اور تھی، یہ ایک اور محفل ہے۔ اس محفل میں عجیب منظر ہے، اس میں نبی کی شان تھی، اس محفل میں صدیق کی شان ہے۔ غور کرنا ذرا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او حسان ادھر سامنے کھڑا ہو جاؤ، کہو کہ میں بھی موجود ہوں، صحابہ بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہے، ادھر کھڑا ہو جاؤ اور ابو بکر کی تعریف شروع کر۔ اور کرنا ذرا، یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، اس سے میں نے جو اس بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو، ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرنا بھی سنت ہے، اور سنت عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ غور کرنا ذرا، ابو بکر صدیق کا تذکرہ کر، شان بیان کر، مدح کر، مناقب بیان کر، فضائل بیان کر۔ حضرت حسان بن ثابت وہ شاعر ہے، وہ ذرا نبی دی بارے یاد آئی، احسن من کلم ترکت عینی وغیرہ وغیرہ، لمبی تفصیل۔ وہی شاعر ہے، رسول اللہ بھی ہے، صدیق بھی ہے، صحابہ بھی ہیں۔ وہی شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے حکم پر ابو بکر کے مناقب اور فضائل بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اذا تذکرت شجوا من اخی سکت فذکر اخاک ابا بکر بما فعلا۔ غور کرنا ذرا، اذا تذکرت شجوا من اخی سکت، اور لوگوں اگر آپ کو کوئی بندہ یاد آئے، یار فلاں بندے کو مشکل ہے یا کسی پر کوئی مشکلات آ جائیں، تو ان مشکلات میں، پریشانیوں میں پریشان ہو کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ کیا کرے؟ فذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، وہ پریشان ہو کے بیٹھ نہ جائے بلکہ اپنے بھائی ابو بکر کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ وہ مشکل اوقات میں ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ اپنی جان کو دو پہ لگا دیا، پر محمد کا طریقہ نہیں چھوڑا، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو لوگوں اگر تمہارے اوپر مشکل آ جائے، مشکلات میں پھنس جاؤ، کوئی آپشن نظر نہ آ رہا ہو، ابو بکر کو دیکھ لو، مشکل اوقات میں اس نے کیا کیا۔ یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ غور کرنا، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر۔ مشرکین مکہ نے آ کر اللہ کے نبی کو مارنا شروع کر دیا، اور کوئی بندہ قریب نہیں تھا، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو مارنا شروع کر دیا، روکا، مارنا شروع کر دیا۔ ایک گل جا کے ابو بکر نو کسے نے دس دیتی، تیرے یار نال اج اللہ کے گھر کے اندر یوں معاملہ ہو رہا ہے۔ ابو بکر دوڑا دوڑا آیا، آتی آ کر اللہ کے نبی سے ان خبیثوں کو دور کیا اور جملہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ او مشرکین مکہ، خدا کا خوف کرو، تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ غصے میں تھے مشرکین،
उन्होंने नबी को छोड़ दिया, अबू बकर को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। जिस वक्त बेहोश हुए तो वो छोड़ के चले गए। कबीले वाले घराने वालों ने आकर अबू बकर सिद्दीक को उठाया। गौर करना साथियों जरा, घर ले गए, उनको इफाका ना हुआ। एक दिन बेहोश रहे, रात बेहोश रहे, दूसरे या तीसरे दिन जाकर उनकी आंख खुली। माँ भी साथ खड़ी है, माँ भी परेशान होगी, यकीनन माएं परेशान होती हैं। माँ भी परेशान है, दूध का प्याला लेके खड़ी है, कहती है ओ बेटा एक घुट दूध दा भर ले। अबू बकर सिद्दीक की आंख खुली, कबीले वाले सामने खड़े, बड़े गुस्से में है यार, मुशरिकीन ने अबू बकर पर बड़ा जुल्म किया, हम बदला लेंगे। और जिस वक्त अबू बकर की आंख खुली, आंख खुलती अबू बकर कहता है मैं दूध नहीं पींदा, अल्लाह की कसम है कुछ भी नहीं खाऊंगा उस वक्त तक जब तक मैं अपने नबी का हाल मालूम न कर लूं। पहले मैनू दसो मेरे नबी दा क्या हाल है। उन्हें आख्या ये ठीक है ठीक है ठीक है। फरमाया नहीं खाऊंगा पीऊंगा जब तक अल्लाह के नबी की जियारत ना कर लूंगा। साथी खानदान वाले गुस्सा करके चले गए। घराने वालों ने कंधों से टेक देकर रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचाया। वहां पहुंचकर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। आपने अबू बकर को सीने से लगाया, सिद्दीक ने नबी को सीने से लगाया और फरमाया, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कुल्लु मुसीबतिन बादका जललू या रसूल अल्लाह, अगर तुसा ठीक हो ते बाकी कै मुसीबत दी परवाह कोई नहीं। भाइयों शायर हजरत हसन क्या कहता है, इज़ा तज़क्करता शजवम मिन अखी सिकातिन, अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ जाती है और तुम अपने भाइयों से किसी तकलीफ में हो तो सुनो, फज़कुर अबाब अखाका अबा मकरिम बिमा फाला। अबू बकर को देखो किन्ने ने भाइयों ने सारा कुछ छोड़ दिता है पर मोहम्मद दा साथ। आगे क्या कहता है हजरत हसन कहता है खैरुल बरिया खैरुल बरियती अतकाहा व आदलहा इल्ला नबिया व औफाहा बिमा अमला। सिद्दीक क्या कहता है, खैरुल बरिया अल्लाह दी कसम है लोगो, खैरुल बरियत इल्ला नबिया, अल्लाह दी कसम है नबी तो बाद सारी मखलूकात चो अगर कोई अफजल बंदा है तो सिद्दीक है। रसूलुल्लाह बैठे हैं, अबू बकर बैठा है, सहाबा बैठे हैं, हसन बिन साबित ये जुमले कह रहा है। गौर करना जरा, ये जुमले खत्म करके बात मुकम्मल करता हूँ। कहते खैरुल बरिया सारी इंसानों में से, सारी मखलूकात में से बेहतर है। अतका व आदला, अतका तकवे में सबसे ऊंचा है, आदला इंसाफ करने में सबसे ऊंचा है। उसके बाद क्या कहता है, व औफा बिमा हमाला, अल्लाह के नबी ने जो भी जिम्मेदारी सिद्दीक को दी है, सिद्दीक जिम्मेदारी को पूरा निभा रहा है। आगे देखें जी, आगे क्या कहते हैं हसन, वसानी असादिक अल महमूदा अल मशहदा। और लोगों सुनो, असानी दूसरे नंबर पर नबी का साथी है, यानी पहला नबी और दूसरा वो। कुरान ने यही कहा है, कुरान ने यही कहा है जब गारे सौर में जिस वक़्त इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, फरमाया सानी अस्नैन, फरमाया मेरे नबी एक तू है, दूजा तेरे नाल तेरा सिद्दीक है, तीसरा ऊपर से मैं खुदा हूँ। उसी का नक्शा खींचते हुए हजरत हसन क्या कहता है, कहता है वसानी रसूलुल्लाह का दूसरा बाजू हुई है।
रसूलुल्लाह का साथी अबू बकर है, as-सादिक, ऐसा सच्चा है, भूल के भी कभी झूठ नहीं बोला, ऐसा सादिक है। और उसके बाद अल महमूद, सारे ही इसकी तारीफें करते हैं, सारे ही इसकी तारीफें करते हैं। मशहदू, और ये गवाहियां देने वाला है। और आगे क्या कहा, कहता है व अव्वलन्नास मिनहुम सद्दकर रसूला, और लोगों सारे इंसानों में से सबसे पहले जिसने मोहम्मद की नबूवत की तस्दीक की है अबू बकर है। तारीफें हो रही हैं, तारीफें। आगे देखें जी, उसके बाद ना आखिरी जुमला मैं पढ़ता हूँ, 3-4 जुमले हैं, अरबी की इबारत है। आखिरी जुमला मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बात मुकम्मल कर लूँ। फरमाया वकाना हिब्बा रसूलिल्लाह, वकाना हिब्बा रसूलिल्लाह कदालिमो, वकाना हिब्बा रसूलिल्लाह कदालिमो मिनल बरियते लम यादिल बिही रजुला। और लोगों, अबू बकर हिब्बा रसूलिल्लाह, मोहम्मद का महबूब है, अबू बकर पैगंबर का प्यारा है। और सुनो सुनो, मिनल बरियत लम यादिल बिही रजुला, रसूलुल्लाह ने भी अबू बकर के बराबर पूरी कायनात में किसी को नहीं किया। अबू बकर सबसे ऊंचा है। अगली गल जी तुहानू सुनावनी है, वो ए है, अल्लाह अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। गौर करना जरा, फसर्रन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ालिका फकाला अहसनत या हसन। अल्लाह के नबी हसन का अबू बकर की तारीफ करना ये सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फसर्रन नबियो, अल्लाह के नबी खुश हो रहे हैं और फरमा रहे हैं हसन बिल्कुल ठीक प्याद है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक और रिवायत में आता है, कंजुल उमाल की रिवायत में, वहां पे और जुमले हैं। फरमाया फज़ाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़हु। अल्लाह के नबी हजरत हसन जो तारीफ कर रहा है वो सुनकर इतने खुश हुए, अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। हत्ता बदत नवाजिज़हु, हालांकि अल्लाह के नबी के दांत मुबारक भी नजर आने लग गए, खुशी की वजह से इतने हंसे खुश हुए। और फिर फरमाया वकाला सदकता या हसन हुआ कमा कुलता। हसन गेरियां गल्लां सिद्दीक दे बारे तू आख रहे हैं, गल बिल्कुल 100% इन्ने तरह है। भाइयों, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत, अजमत, शान ये इतनी मुसल्लम है, इतनी मानी हुई है कि इससे कोई बस बदकिस्मत ही इनकार कर सकता है, वरना जिसके अंदर एक राई बराबर भी ईमान है ना, तो वो अबू बकर की अजमत का मुनकिर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और उस दिन ना एक मौलाना मक्की साहब एक बात कह रहे थे, बड़ी जबरदस्त सी बात कह रहे थे। गारे सौर पर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह को उठा कर ले गए। पता है आपको 5600 फुट की बुलंदी है, कितनी? हाँ। और वहां पर अबू बकर सिद्दीक अकेला नहीं, मोंडों पर नबुव्वत का बोझ उठा के ले गया है। और वो मौलाना मक्की साहब बड़ी कमाल की बात कह रहे थे, फरमा रहे थे, अरब के अंदर मशहूर है जिस दिल के अंदर अबू बकर की अदावत और दुश्मनी हो वो कभी भी गारे सौर पर नहीं चढ़ सकता। ये उनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, मुशाहिदा है कि जिस दिल में अबू बकर की दुश्मनी हो, जर्रा बराबर भी मुखालफत हो, वो गारे सौर पे नहीं चढ़ सकता। और जिस दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो, 1400 साल बाद भी आज भी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँच रहा है। वो यो साथी हाथ में से हज उम्र पे गए होंगे, इंशाअल्लाह उनको अल्लाह ने ये तौफीक दी होगी कि वो रसूलुल्लाह और अबू बकर की मोहब्बत में गारे सौर पे चढ़े होंगे। चढ़े हैं ना, जरे गए हैं, चढ़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अजीब मज़ा है।
اور پھر جب بندہ اوپر چڑھتا ہے نا، اوپر چڑھتا ہے تو وہاں پہ اگر ہم سے تو یہ جملہ نکلا تھا، مجھے یاد ہے غار ثور میں داخل ہوئے تو وہاں کو انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے کچھ بندے، ویسے رش تھا لیکن اندر جگہ تھوڑی ہے، اندر چند بندے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ قاری صاحب لگ رہے ہیں، مولوی صاحب لگ رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں وہ جو آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی تھی نا، اس موقع پر وہ آپ تلاوت کریں۔ اچھا، فوراً میں نے الحمدللہ وہ تلاوت کی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ تلاوت کرنا یا اس کے بعد جو دعا مانگنا، او جری میں دعا منگی تھی، تلاوت کی تھی رو رو کے، او جی کیفیت وقت دوبارہ نہیں ملی۔ عجیب سا منظر تھا، عجیب کیفیت تھی، قسم خدا کی یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ابو بکر کی گود ہے، رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہے، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر ایسے ایڑی رکھ کے بیٹھا ہے، ادھر سے سانپ نے ڈسا اور ادھر سے میرا رب کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر نہیں اللہ تواڈے نال ہے، غم نہ کر اللہ تواڈے نال ہے۔ عجیب چیز ہے، میں کہوں اللہ کی قسم ہے ساتھیو، انبیاء کا تو مقابلہ ہے کوئی نہیں نا کائنات میں۔ انبیاء کے بعد تمام امتوں میں، اس کو میں اگر یوں کہوں کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا شان ابو بکر سے کم ہے، اللہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک اس شان تے عظمت دے قائل نہ ہو سو ایمان دے اندر او چاشنی تے لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جے اللہ نہ کرے عداوت ہوئی یا نفرت ہوئی تو یاد رکھو ایمان تو بھی ہاتھ دھو باسو۔ اس واسطے صدیق کے بارے میں اپنا کنسپٹ کلیئر رکھو کہ وہ نبی کا یار تھا، نبی کا ساتھی تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے۔